الرحمن الرحیم موزہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائی عورت کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، مگر اس نے ابھی توجہ نہ کی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو سگریٹ آدھا رہ چکا تھا۔ باپ نے کہا بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا۔ میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کو دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ میں ایک ماچس ہی خرید لاؤں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا نہیں بابا جان آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ تمام لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گش کھا گیا۔ عالم گش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور زمین سے سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو، جب ان کو بناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے جو اس کے ہاتھ میں تھے اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو چکی ہے، وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے اور کہا یہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ بیٹی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ علی الصبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ ہر طرف کمرے میں روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں جواہرات چمک رہے تھے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے ان پر ایک چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا، کہا یہ ہیرا تم خریدو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بے شک قیمت ہیرا دے کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بھر کر اٹھائی جائیں لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا علی علیہ السلام نے اسے سنگریزے دیے تھے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و سائش کی زندگی بسر کرنے لگا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی اپنی بیٹی سے کہا جاؤ بیٹا 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے یک گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی۔ انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اسنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا یہ ہار تم نے چرا لیا ہے؟ نوکرانی نے کہا آج تک میں نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے کیوں چوری کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا۔ آگر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ تو لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا چوری تو انہوں نے تب بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔
لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض کہ وہ تمام رات توبہ کرتے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور فرماتے ہیں تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے تاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے کہا صبح اپنا بستر اٹھانا، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ لکڑہارا جب صبح بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا، اس نے کہا اے لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس نے کہا برا قید ہو گیا ہے، ابھی بھی شیرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے اور روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا، لکڑہارے سے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے پاس ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ اسے شیرینی لا کر دی اور اس پر مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے ازردہ کی ہو؟ اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی سے دی اور کہا یہ پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق سے اترا وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس نے خوبصورت چڑیا کو دیکھا جو منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کی گوشے گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا، کہا میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے لنگر سفینہ اے جائز انبیاء، اے مظہر عجائب برحق تیرے فدا، مرحوم کوئی آپ کے در سے نہیں گیا، کیجئے در مراد عطا ہم کو بھی شاہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروردگار عالم بطفیل اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشا دو جہاں جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا، اسی طرح تمام مومنین مومنات کی دینی و دنیاوی جائزات حاجات کو بھر لا اور ہمیں درستی امان اور فلاح دارین عطا فرما، آمین۔